اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ پیش خدمت ہے، جو ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقد کیا گیا۔ مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت ایک تعداد میں شعبے سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ ایک مہکتا ہوا مدنی گلدستہ آپ کے مشام جاں معطر و معمر کر دے گا، ملاحظہ کیجیے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ آپ کی یہ تحریر پڑھی کہ میں بیت الفنا پہنچ گیا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ بیت الفنا کیا ہے، اور جہاں آپ گئے تھے وہ کیا بیت الفنا نہیں تھا؟ کیا پاکستان سے باہر بیت الفنا نہیں ہے؟ بیت الفنا پاکستان میں ہی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ قرآن کریم میں کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سب کو فنا ہونا، اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہوگا، یعنی ختم ہوگا، فنا ہو جائے گا، مٹا دیا جائے گا، تو سب کو فنا ہے۔ انشاءاللہ بیت الفنا سے گزر کر دار البقا کا سفر ہوگا انشاءاللہ، بھی پتہ نہیں ہے لفظ بولنا چاہیے نہیں، یقینی ہے موت تو اللہ چاہ چکا ہے کہ سب کو موت دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اس نے تو اعلان فرما دیا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات اس کا کہے ہوئے تو بدلتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے اپنے مکان کا نام بیت الفنا رکھا ہوا ہے، یعنی فنا ہونے والا گھر۔ تو وہ یہ ایک مطلب در اپنی اصلاح کے لیے بھی، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، کہ میرا گھر جو ہے نا یہ باقی نہیں رہے گا، یہ فنا ہو جائے گا۔ میرا گھر کیا، سبھی کا گھر فنا ہوگا، جو کچھ ہے یہ سب فنا ہوگا، رہے نام اللہ کا۔ جب یعنی کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کون جواب دے گا؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذاكر جيران بذي سلام، آمن تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پیر کی 4 شرطیں ہیں جس کو پیر بنانا ہو نا۔ ایک تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسرا وہ عالم ہو۔ عالم کی تعریف یا کوئی ڈگری وغیرہ ضروری نہیں ہوتی، یعنی اس کو اسلامی عقائد معلوم ہو۔ تیسری ایک شرط کہ اس کا سلسلہ بیعت یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو، یعنی سلسلہ نسب نہیں، سید ہونا شرط نہیں ہے، وہ بیعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس حوالے سے وہ سرکار تک پہنچتا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3 اور چوتھا یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، نہ علل اعلان وہ فسق اور فجور نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر بے نمازی ہے تو یہ علل اعلان نماز نہیں پڑھ رہا، یہ فاسق معلن ہے۔ علل اعلان غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، یا کاٹ کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دیتا ہے، بے پردہ عورتوں کے جرمٹ میں بیٹھتا ہے، یعنی بے پردہ عورتیں ہاتھ چومتی ہیں، اور اس طرح کی اگر وہ حرکتیں کرتا ہے کوئی پیر تو وہ پھر پیری مریدی کے قابل نہیں ہے، فاسق معلن ہوا۔ اور فاسق کے معلن کی تعظیم حرام ہے، اور پیر
کہ اگر تعظیم ہی نہ رہی تو پھر پیر کہاں ہوا؟ اس کی تو بیعت توڑنا ضروری ہو جائے گا، لیکن جائز نہیں ہے ایسوں سے مرید ہونا، جو پیر دکھائے گا ہم کو اللہ اور رسول کا راستہ، تو اب پیر خود ہی اگر اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو دوسرے کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ سبحان۔ تو یہ 4 شرطیں دیکھ لی جائیں۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر جگہ